آئیں اعمال کی کتاب پر ایک نظر ڈالیں۔ لوکا کی انجیل کے مصنف نے رسولوں کے اعمال تحریر کیے۔ 1 سے 12 باب میں خاص طور پر پطرس رسول کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 13 سے 28 باب میں پولس رسول کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چونکہ لوکا نے پولس رسول کے ساتھ کچھ سفر کیے، اس لیے وہ اپنے تحریر کردہ کچھ واقعات کے چشمدید گواہ تھے۔ اعمال کی کتاب میں مسیحی کلیسیا کے آغاز اور اس میں تیزی سے ہونے والے اضافے کی تفصیلی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب کا آغاز تقریباً وہیں سے ہوتا ہے جہاں لوکا کی انجیل کا اختتام ہوا تھا۔ اس کتاب میں تقریباً 28 سال کے عرصے کے واقعات درج ہیں، یعنی 33 عیسوی میں یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر تقریباً 61 عیسوی تک، جب پولس روم میں نظر بند تھے اور اس اپیل کے جواب کا انتظار کر رہے تھے جو انہوں نے کیسر سے کی تھی۔ لوکا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال میں صرف چند سال کا وقفہ ہے، اور ان دونوں میں ایک ہی شخص یعنی تھیوفیلس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، جب لوکا نے اپنی انجیل لکھی تو انہوں نے تھیوفیلس کو معزز تھیوفیلس کہہ کر مخاطب کیا۔ اس سے شاید وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ تھیوفیلس ایک اعلیٰ افسر تھے، لیکن اعمال میں لوکا نے انہیں صرف تھیوفیلس کہہ کر مخاطب کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید اس وقت تھیوفیلس ایک پختہ مسیحی بن چکے تھے۔ رسولوں کے اعمال میں 28 باب ہیں۔ پہلے باب میں یسوع مسیح نے بتایا کہ ان کے شاگرد زمین کی انتہا تک ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے۔ دوسرے باب میں بتایا گیا ہے کہ اس کے 10 دن بعد 33 عیسوی کی عید پینتیکست پر پاکرو تقریباً 120 شاگردوں پر نازل ہوئی۔ اسی دن بعد میں تقریباً 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ 3 سے 9 باب سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح کے ابتدائی شاگردوں نے جوش سے منادی کا کام اور معجزے کیے، اگرچہ انہیں سخت مخالفت کا سامنا ہوا تو بھی وہ دلیری سے خدا کا پیغام پھیلاتے رہے۔ ایک ابتدائی مسیحی یعنی استفنس کو تو ان کے ایمان کی وجہ سے قتل تک کر دیا گیا۔ ساؤل نامی ایک شخص نے اس قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی حمایت کی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد یسوع دمشق کے راستے پر ساؤل پر ظاہر ہوئے۔ آخرکار ساؤل مسیحی بن گئے اور بعد میں پولس رسول کے نام سے مشہور ہوئے۔ 10 اور 11 باب سے پتہ چلتا ہے کہ شاگردوں کو کچھ عرصے کے لیے مخالفت سے سکون ملا۔ یہوہ خدا نے پطرس رسول کے ذریعے اپنا پیغام غیر یہودیوں تک بھی پہنچانا شروع کیا۔ اس عرصے میں مسیح کے شاگردوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور ان کی پہچان کے لیے اصطلاح مسیحی پہلی بار استعمال کی گئی۔ 12ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ اذیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہیرودیس نے یعقوب کو قتل کرا دیا اور پطرس کو قید میں ڈلوا دیا، جنہیں ایک فرشتے نے آزاد کرایا۔ 13 سے 21 باب میں پولس رسول کے 3 دلچسپ دوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو انہوں نے تقریباً 47 سے 56 عیسوی تک کیے۔ پہلے دورے میں پولس نے قبرص اور ایشیا کوچک کے کچھ علاقوں کا سفر کیا۔ دوسرے دورے میں وہ دوبارہ ایشیا کوچک جانے کے ساتھ ساتھ مقدونیہ اور یونان بھی گئے۔ پولس کا تیسرا دورہ 4 سالوں پر مشتمل تھا اور اس کا اختتام یروشلم میں ہوا۔ پولس نے اپنے دوسرے اور تیسرے دورے کے دوران 6 الہامی خط لکھے۔ ایک اندازے کے مطابق اعمال کی کتاب میں ذکر کردہ پولس کا کل سفر تقریباً 16,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ 21ویں باب سے پتہ چلتا ہے کہ یروشلم میں پولس کو غلطی سے گرفتار کر لیا گیا۔ 22 سے 26 باب میں بتایا گیا ہے کہ پولس نے اپنا دفاع کیسے کیا۔ وہ یہودیہ کے حاکم فیلکس، ان کے جانشین فیسٹس اور بادشاہ ہیرودیس اگرپا دوم کے سامنے پیش ہوئے۔ اس دوران پولس رسول نے روم کے سب سے بڑے حاکم کیسر سے بھی اپیل کی۔ 27 اور 28 باب میں پولس کے روم کے مشکل سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کے دوران ان کا جہاز تباہ ہو گیا۔
अमाल की किताब का इख्तिताम इस बात पर होता है कि पौलुस अपने घर में नज़र बंद हैं और रोम में मुकदमा शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन नज़र बंद होने के बावजूद वो उन लोगों को गवाही देते रहे जो उनके पास आते थे। अमाल की किताब को पढ़ते वक्त गौर करें कि पाखरू के जरिए शागिर्दों को ताकत कैसे मिली। वो सख्त अजियत के बावजूद दलेरी से गवाही कैसे दे पाए, और उन्होंने खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाने के अपने हक का दिफा करने के लिए कौन से कानूनी तरीके इस्तेमाल किए।